اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 کی اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج کی تاریخ بیان کی ہے، حج کے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اور لوگوں میں حج کا اعلان عام کر دو، وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل بھی اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر، ایسی اونٹنیاں جو دور دراز سے چلتے چلتے وہ دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کریں اور اللہ کا نام لیں مقرر دنوں میں ان جانوروں پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے، تو تم ان میں سے کھاؤ اور غریب و مسکین کو بھی کھلاؤ۔ محترم بھائیوں بہنوں، ہر سال ہجری مہینہ ذی الحجہ میں دو عبادتیں مسلمان انجام دیتے ہیں، ایک حج اور دوسری قربانی۔ حج کے دوران بھی مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں کی گئی ہیں، ایک حج افراد یعنی کوئی شخص جائے اور صرف حج کرے، دوسرا حج قران یعنی حج اور عمرہ دونوں کرے لیکن وہ احرام نہ کھولے، ایک ہی احرام سے یہ دونوں عبادتیں انجام دے، اور تیسری قسم ہے حج تمتع یعنی کوئی شخص سفر کرے، عمرہ کر لے، اس کے بعد احرام کھول دے، بعد میں پھر جب حج کے ایام آئیں تو ان میں دوبارہ احرام باندھ کر حج کے مناسک ادا کرے۔ حج تمتع میں قربانی کی جاتی۔ بیشتر حاجی جو دنیا کے مختلف مقامات سے وہاں پہنچتے ہیں وہ عام طور سے حج تمتع ہی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ حج کے ساتھ ساتھ وہ قربانی بھی کرتے ہیں۔ لیکن جن مسلمانوں کو حج کرنے کی سعادت اور توفیق نہیں حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے وطن میں رہ کر بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا ہے اور اس پر خود بھی عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک مدینہ میں رہے، ہر سال آپ پابندی سے حج کرتے رہے۔ حضرت انس ابن مالک سے مروی ایک روایت میں ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین موجوعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے اور خسی کیے ہوئے مینڈوں کی قربانی دی۔ تو گیا کہ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے جب آپ کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا تو بھی آپ نے ہر سال یہ قربانی کی رسم انجام دی، قربانی پر عمل کیا۔ اور متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو بھی قربانی کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ جو لوگ وسعت کے باوجود قربانی نہ کریں ان کے بارے میں آپ نے تنبیہی جملے ارشاد فرمائے ہیں
ایک حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو شخص کچھ حیثیت رکھتا ہو، مالی حیثیت رکھتا ہو، اس کے پاس مال ہو، کچھ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے پاس اتنا سرمایہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا تنبیہی حکم ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی ہے، یہ بہت سی سندوں سے مروی ہے، اس کی بعض سندیں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ یہ خاصی سندوں سے آئی ہے، اس کی وجہ سے محدثین نے اس کو حسن قرار دیا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین میں قربانی کی کیا حیثیت ہے۔ اگرچہ فقہا کے درمیان اس کی اصطلاح میں اختلاف ہے، فقہ حنفی میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے، دوسرے ائمہ اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ اور اصطلاح کا فرق ہے، ورنہ تمام مسلمانوں کے نزدیک، تمام ائمہ کے نزدیک قربانی کا تاکیدی حکم ہے۔ فقہ حنفی میں چونکہ فرض اور سنت کے درمیان ایک کیٹیگری واجب کی بھی قرار دی گئی ہے، گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل پر بہت زیادہ زور دیا ہو، تاکید کی ہو، اس کو واجب قرار دیا جاتا ہے، اس لیے فقہ حنفی میں قربانی کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ واجب کی کیٹیگری نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک کوئی عمل یا تو فرض ہے یا وہ سنت ہے، اس لیے دوسرے ائمہ قربانی کو سنت قرار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک قربانی کی وہ حیثیت نہیں ہے جو احناف کے نزدیک ہے، بلکہ تمام ائمہ کے نزدیک قربانی کی غیر معمولی اہمیت ہے، تاکید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے، اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ہر صاحب حیثیت کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، قربانی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے اور مسلمانوں نے بھی کی ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ نہیں، میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دین میں اس کی کیا حیثیت ہے، مجھے یہ بتائیے آپ۔ حضرت ابن عمر نے اپنا پھر وہی جواب دہرایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور مسلمانوں نے قربانی کی ہے، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ شاگرد نے تیسری مرتبہ اپنا سوال وہی پھر دہرایا کہ حضرت میں تو اس کی حیثیت جاننا چاہتا ہوں، اس کے حکم کے بارے میں آپ سے جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے اس کو سخت الفاظ میں ڈانٹا، اس کو کہا کہ میں تم کو جواب دے رہا ہوں کہ ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے، تو بس ہمیں بھی قربانی کرنا چاہیے۔ یہ قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ قربانی کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ ہم جو یہ رسم عمل پر انجام دیتے ہیں، جو یہ عمل ہم کرتے ہیں، اس عمل کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ قربانی کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خانوادے تک پہنچتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ آیا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے، ان کی دعوتی جد و جہد بیان کی گئی ہے، انہوں نے اپنے باپ کو، قوم کو، بادشاہ وقت کو کن کن اسالیب سے، کن کن طریقوں سے دعوت پیش کی۔ انہوں نے دعوت کو جھڑکا، انکار کیا، قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کو طرح طرح سے ستایا، یہاں تک کہ ایک موقع پر انہوں نے متفقہ طور سے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، آگ کی سزا دی جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے آگ آپ کے لیے گل گلزار بن گئی، آپ اس سے
محفوظ رہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اندازہ کیا کہ قوم میں اب ہدایت حاصل کرنے کی رمق باقی نہیں ہے تو انہوں نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے فرمایا کہ اب تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، میرا رب مجھے جہاں لے جائے گا میں وہاں چلا جاؤں گا۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن جو عراق کا ایک شہر تھا، وہاں سے نکل کر حران گئے، مصر گئے، کنعان گئے، وادی ذی زرع میں گئے، جہاں جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی ان کو ہدایت ہوئی، رہنمائی ہوئی، حکم ہوا، وہاں وہ تشریف لے گئے۔ ہر جگہ انہوں نے توحید کا پیغام عام کیا، اور آخر میں انہوں نے وادی غیر ذی زرع میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلف آزمائشوں سے دوچار کیے گئے، لیکن ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا بے چونچرا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو تو اس کے رب نے مختلف باتوں میں آزمایا، مختلف احکام دے کے ان کو آزمایا، لیکن وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، اور جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مژدہ سنایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تو تمہیں رہتی دنیا تک، قیامت تک تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا اس موقع پر تذکرہ کرنے کا موقع نہیں ہے، میں صرف ان کی دو آزمائشوں کا تذکرہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام سے، جو کہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 80 سال سے اوپر تھی، اپنی اس اولاد سے انہیں بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنی اس اولاد کو اس کی ماں کے ساتھ فلاں مقام پر جا کر آباد کر دو۔ وہ مقام صحرا میں تھا، وادی غیر ذی زرع تھا، وہاں سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، جیسا کہ صحرا کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی اور حکم دیا کہ ان کو فلاں جگہ لے جا کر آباد کر دو۔ اس کا تذکرہ سورہ ابراہیم میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو بے آب و گیاہ وادی میں آباد کیا ہے، تیرے محترم گھر کے پاس۔ یہ مستقبل کا بیان ہے کہ جہاں کی گھر آئندہ آباد ہوا، اور وہاں اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ وہاں نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، وہاں انہوں نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے جا کر آباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہوا، ایک قبیلہ جرہم آ کر آباد ہوا، اور آہستہ آہستہ آبادی پھیلی، اور وہ جگہ جو بالکل وادی غیر ذی زرع تھی، ویرانہ تھا، صحرا تھا، وہاں پر زندگی کے آثار جاری ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش اس وقت ہوئی جبکہ ان کا یہ بیٹا 12-13 سال کی عمر کو ہو گیا تھا۔ تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ دوڑ بھاگ کی عمر کو پہنچ گیا، چلنے پھرنے لگا، باپ کے ساتھ رہنے لگا، اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے اس بیٹے کو جو ان کا اکلوتا تھا اس کو وہ ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس خواب پر جوں کا توں عمل کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس کی تعویل و توجیہ نہیں کی کہ خواب ہے، خواب کی تعبیر کی جا سکتی ہے، خواب کی یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دو، نہیں، انہوں نے کوئی تعبیر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی اس کا دور دراز کا مطلب نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اس پر جوں کا توں عمل کرنے پر تیار ہو گئے۔
اس کا تذکرہ سورہ صافات کی آیت میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی شریک مشورہ کیا. انہوں نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سعادت مند بیٹے نے بھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، تردد کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گا، نہیں، بلکہ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آگے قرآن کا بیان بہت دلکش ہے، انتہائی اہم بیان ہے. قرآن میں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے. کتنی لطیف تعبیر ہے، اس میں کتنی بلاغت پائی جاتی. اسلام کیا ہے؟ اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم بس زبان سے کہہ دیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اسلام لے آئے، بلکہ اسلام اصلاً عملی اظہار کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام پر اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے حوالے کر دینا. اللہ کا جو بھی حکم ہوگا ہم فوراً اس پر عمل کر گزریں گے. اس کا اظہار ہی نہیں بلکہ عمل کر دینا فوراً، اس کو اسلام کہتے ہیں. چنانچہ قرآن نے کہا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں اسلام لے آئے، یعنی دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. باپ تیار ہو گیا کہ بیٹے کو قربان کر دے، ذبح کر دے، اور بیٹا تیار ہو گیا ذبح ہونے کے لیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا تاکہ اس کو اس عمل کو انجام دے. اس وقت وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ندا کی اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. جو کچھ تم کو خواب میں دکھایا گیا تھا تم نے اس پر فوراً عمل تم کر گزرے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم تو احسان کرنے والوں کو، ہم تو اچھا عمل کرنے والوں کو، ہم تو کوئی عمل معیاری شکل میں انجام دینے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو کھلی ہوئی آزمائش تھی. ہم آزمائش کی، کتنی عظیم آزمائش تھی، کتنی اہم آزمائش تھی، کتنی دقیق آزمائش تھی، اس کا اندازہ ہم یہ کر سکتے ہیں اس بات سے کہ خود اللہ تعالیٰ جس نے آزمایا تھا وہی فرماتا ہے ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو بالکل کھلی ہوئی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ابراہیم کو عظیم الشان ذبح کا فدیہ دیا. یہ عظیم الشان ذبح کا فدیہ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ سے پٹی کھولی دیکھا کہ قریب میں ایک جھاڑی میں ایک دمبے کے سینگیں اٹکی ہوئی ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فدیے کے طور سے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا تھا جس کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا. ہمیں یہ دور دراز توجیحات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن نے بڑے بلیغ انداز میں جو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فدیے کے طور سے جنت سے ایک مینڈھا آیا تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، عظیم ذبح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو سنت بنا دیا، ان کے اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے اس عمل کو جو ایک آزمائش کے طور سے ان کو حکم دیا گیا تھا اس پر انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی، اس عمل کو قیامت تک کے لیے ایک مسنون عمل بنا دیا گیا. وہ عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں لوگ قیامت تک کرتے رہیں گے، اس کو قرآن نے ذبح عظیم سے تعبیر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 4000 برس پہلے کا ہے. اس وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی اتباع کا دم بھرنے والے اس پر ہر سال حج کے موقع پر عمل کرتے ہیں.
اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے انتساب پر فخر کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر بات کے لوگوں میں کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، اس طرح ہم اچھے عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادی المومنین، وہ تو ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ ان آیات میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا کذالک نجزی المحسنین اور کذالک نجزی المحسنین۔ کوئی بھی شخص کسی عمل کو بہترین انداز میں کرے، اعلیٰ شکل میں کرے، معیاری طور پر کرے، کسی عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دیتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری کیا ہوا ہے، اس کے بعد سے ہر دور میں ہر زمانے میں اس پر عمل ہوتا آیا ہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ملت ابراہیمی کے مجدد تھے، ان کو بھی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں بھی یہ قربانی کا عمل جاری و ساری کر دیا۔ آپ نے اس پر خود عمل کیا اور اپنی امت کو بھی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ آج کے دور میں بعض حضرات قربانی کے عمل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ اس کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قربانی تو جانوروں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں اتنی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، ایک لایانی عمل کیا جاتا ہے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اگر اتنے خطیر سرمایہ کو رفاہی کاموں میں خرچ کیا جائے، وہ رقم غریبوں کو دی جائے، اس رقم کے ذریعے ہاسپٹلز قائم کیے جائیں، اسکول کالج قائم کیے جائیں، دوسری سماجی خدمات انجام دی جائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اتنی بہت بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جائے۔ یہ لوگ دین کی حقیقت سے ناواقف ہیں، یہ لوگ اتنے سادہ لوہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اگر قربانی کے عمل کو روک دیا جائے تو ہر طرح کے سماجی کام زور و شور سے ہونے لگیں گے، تمام انسانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ حالانکہ دین میں قربانی کی جو اہمیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ قربانی بھی کی جائے اور رفاہی کام بھی کیے جائیں، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر رفاہی کام نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سماجی کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ غریبوں کے کام نہیں آتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہی لوگ جو قربانی کرتے ہیں یہی لوگ اللہ کے غریب بندوں کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور دوسرے رفاہی کام انجام دیتے ہیں۔ آخر میں قربانی کے تعلق سے چند احکام کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں عام طور سے لوگوں کی طرف سے سوالات آتے رہتے ہیں۔ ابتدا میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے، تو گویا کہ قربانی جن جانوروں کی جا سکتی ہے اس کے لیے قرآن میں بہیمۃ الانعام کے الفاظ آئے ہیں۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، اور بہیمہ سے مراد ہے پالتو۔ گویا کہ قربانی کے لیے چوپایوں میں سے جو پالتو ہیں انہی کی قربانی کی جائے گی۔ 3 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے: بکرا بکری، دمبا دمبی، مینڈھا مذکر و مؤنث، یا بڑے جانوروں میں گائے بھینس یا اونٹ اونٹنی، ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور دوسرے پالتو جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ ہرن پالتو جانور نہیں ہے اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہے، نیل گائے پالتو جانور نہیں ہے اس لیے اس کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ چھوٹے جانوروں کے لیے شرط ہے کہ وہ 1 برس کے ہوں۔ بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مینڈھے کی عمر میں کچھ تخفیف کی گئی ہے،
کہ اگر وہ 1 برس سے کم ہو لیکن وہ ہٹا کٹا معلوم ہوتا ہو 1 برس کا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ گائے بھینس وغیرہ میں 2 سال اور اونٹ میں 5 سال کی قید لگائی گئی ہے کہ اتنے ہی عمر کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، جس کے کان کٹ گیا ہو 1/3 سے زیادہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کان کہیں سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ سینگ اگر ٹوٹ گیا ہو تو جڑ سے اگر سینگ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی بہت کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دانت اتنا ٹوٹ گیا ہو کہ وہ بالکل گھاس نہ چل سکتا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ گھاس کھا سکتا ہو تو دانت ٹوٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خسی کیے ہوئے جانوروں کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ خسی کیا ہونا جانور میں عیب نہیں ہے، بلکہ اس سے جانور کے گوشت میں اور خوبی پیدا ہو جاتی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، اس لیے خسی کیے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے۔ یہ قربانی ایام تشریق میں کرنی ضروری، جو حج کی جو ایام ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں اور بعض ائمہ کے نزدیک 13، اس میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر قربانی کے ایام نکل گئے اور کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی نہیں کر سکا ہے تو بعد میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کی رقم کو صدقہ کر دے، یا اگر وہ جانور خرید چکا تھا اور وہ قربانی نہیں کر سکا ہے تو جانور ہی کو صدقہ کر دے۔ آدمی جس جگہ رہتا ہے دوسری جگہ بھی قربانی کروا سکتا ہے۔ آج کل موبائل سے میسج کر دیا، ای میل کر دیا کہ ہماری قربانی فلاں جگہ ہو جائے، یہ جائز ہے، بس اس میں شرط ہے کہ جس جگہ وہ اپنے قربانی کروا رہا ہے وہاں بھی قربانی کے دن ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہاں قربانی کے دن نکل گئے ہوں۔ گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنے کی بات کہی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی احادیث میں نقل کیا گیا ہے اور صحابہ کرام کا بھی، کہ آپ گوشت کے 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ خود استعمال کرتے تھے، دوسرا حصہ قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو دیتے تھے، اور تیسرا حصہ عام فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ اس طرح کرنا مستحب ہے، لیکن یہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے افراد خانہ زیادہ ہیں تو وہ زیادہ حصہ اپنے لیے روک سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، آپ نے صرف تھوڑا سا گوشت اپنے لیے رکھا اور بقیہ پورا گوشت تقسیم کر دیا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اس تعلق سے فقہاء کے اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ آدمی پہلے اپنی قربانی کرے جو اس پر واجب ہے۔ ایک سے زیادہ قربانی کر رہا ہے تو وہ دوسروں کی طرف سے کر سکتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا مرحوم ہو گئے ہوں۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرحوم کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے، البتہ اگر اس نے وصیت کر رکھی ہو تو وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک سوال یہ کہ آتا ہے، کیا ایک گھر میں کئی افراد ہوں اور ہر شخص صاحب نصاب ہو تو کیا ہر ایک کو قربانی کرنی ہے یا ایک گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے؟ اس مسئلے میں بھی فقہ حنفی میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص جو صاحب نصاب ہو اسے قربانی کرنی ہے۔ شوہر صاحب نصاب ہے اسے کرنی ہے، بیوی صاحب نصاب ہے اسے کرنی ہے، بیٹے صاحب نصاب ہیں تو انہیں بھی قربانی کرنی ہے۔ جو شخص بھی صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے اور اسے قربانی کرنی چاہیے۔ دوسرے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کے ہر فرد پر قربانی ضروری نہیں ہے، اگر ایک گھر میں ایک قربانی ہو جائے تو تمام اہل خانہ کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اس تعلق سے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ بس ایک ہی قربانی کرتے تھے، ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتا تھا جو سب کے لیے کفایت کرتی تھی۔ لیکن بعد میں لوگوں نے فخر و مباحات کا مظاہرہ کرنا شروع کیا
اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض فقہا نے کہا ہے کہ ایک ہی قربانی کافی ہے، البتہ فقہ حنفی میں ہر صاحب نصاب کو قربانی کرنے کو کہا گیا ہے۔ قربانی ایک اہم عمل ہے، دین میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی خود بھی کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ قربانی اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ کی اتباع کا دم بھرنے والے، آپ کی ملت پر عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس سنت پر عمل کریں، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کریں اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر بھی عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔